قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ صاد کی آیت نمبر 22، 23، 24 اور 25 کی تفسیر بیان کی تھی، لیکن اتنی سارے آیتیں تھیں تو کچھ چیزیں رہ گئی تھیں۔ پہلے 5-7 منٹ میں ہم پچھلے پروگرام سے متعلق کچھ ضروری جو چیزیں ہیں وہ کور کرتے ہیں، اور پھر جو آج کے پروگرام میں شامل آیات مبارکہ ہیں ہم ان کی طرف بڑھیں گے۔ ایک واقعہ تھا جو زیر بحث آیا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور ایک تمثیل کھینچتے ہوئے اور ایک فرضی صورت پوچھتے ہوئے ایک مسئلہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ 2 بھائی ہیں کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یعنی بھیڑ کی جو مؤنث دمبی، اور ایک کے پاس ایک ہے، جس کے پاس ایک ہے 99 والا اس کو بھی لینا چاہتا ہے۔ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ میرے ساتھ ذاتی طور پر جو درپیش صورت ہے، یہ فرشتے اس مسئلہ پوچھنے کے بہانے میری توجہ وہاں دلانے آئے ہیں۔ چنانچہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش تھا کہ آپ کی شریعت میں زیادہ نکاح کرنے کی اجازت تھی، 99 نکاح کیے ہوئے تھے آپ نے، ایک مزید عورت کو نکاح کا پیغام بھیج رکھا تھا، لیکن اس کو کسی اور کا بھی پیغام آیا ہوا تھا، اور یوں اس کے گھر والوں نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ ہی کیا۔ تو اس بات میں، اس پورے واقعے کے اندر تفصیل کے ساتھ ایک خلاف شان پہلو بھی موجود تھا، جس کی طرف اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے جس کی طرف آپ کی توجہ دلائی۔ اب یہ سارا معاملہ سننے کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یقین آ گیا، یا وہ جان چکے کہ یہ تو ان کی آزمائش کی گئی ہے۔ فاستغفر ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت چاہی، اور خرہ کہتے ہیں نیچے آنے کو، خرہ موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لے آئے۔ تو اب خرہ جو ہے، جب بندہ نیچے آتا ہے تو نیچے آنے کی کیفیت ہوتی ہے نا، ہر بندہ نیچے آئے تو وہ زمین پہ جائے ضروری نہیں ہے۔ جیسے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنی کمر کو نیچے کی طرف جھکاتے ہیں، تو پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ رکوع کا ہوتا ہے، رکوع ادا کرتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں جو ہمارا جھکاؤ ہوتا ہے اس سے ہم سجدہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس موقع پہ لفظ خرہ استعمال ہوا، لیکن اس کے بعد یہ کہا گیا انہوں نے جھکتے ہوئے رکوع کیا۔ تو اس حصے سے ہمارے علماء نے یہ استدلال کیا کہ جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے وہ رکوع کی کیفیت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کی صورت ہے کہ جو شخص نماز کے دوران کسی نے آیت سجدہ سنی، پڑھی، جیسا کہ عام طور پر تراویح میں ہوتا ہے کہ امام پڑھتا ہے باقی لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اگر فوراً ہی رکوع میں چلا گیا ہے کوئی اور نیت کر لیتا ہے کہ میں اس رکوع سے سجدہ تلاوت کی بھی نیت کر رہا ہوں، تو سجدہ تلاوت اسی رکوع میں ادا ہو جائے گا۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ حفاظ کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر دوبارہ قرآن پاک آگے سے پڑھتے ہیں۔ اگر بالفرض ان کو کنٹینیو نہ کرنا ہو اور فوراً سجدہ کر لیں گے، نماز کا عام سجدہ، اس سجدے میں بغیر نیت کے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ یہ تو ہے بات نماز کی کیفیت کی، جب بندہ نماز میں
اس کو سجدہ تلاوت کرنا ہو تو اس کی یہ دو صورتیں بنتی ہیں، اور ایک ہے عام حالات۔ جو عام حالات ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ کھڑا ہو کر کوئی شخص جو ہے وہ ہاتھ بھی اس میں نہیں اٹھائے جاتے، کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہے گا اور سجدہ کرے گا، تسبیح پڑھے گا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا، اس میں سلام بھی نہیں ہے۔ پہلے اللہ اکبر کہنا، بعد میں اللہ اکبر کہنا یہ مستحب ہے، اور جو کھڑا ہوا تھا یہ کھڑا ہو کر جو بیٹھا ہے یہ کھڑا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو سجدہ تلاوت کے حوالے سے کچھ اور مسائل بھی ہیں۔ مثال کے طور پر دوران تراویح کوئی اپنی فرض نماز ادا کر رہا تھا یا سنت ادا کر رہا تھا اور امام صاحب نے تلاوت میں آیت سجدہ پڑھ لی، تو اگر اس نے اپنی نماز میں بھی سنی ہے تب بھی اس پر سجدہ تلاوت کرنا لازمی ہوگا، واجب ہوگا۔ ایک سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ کیا کھڑے ہو کر ہی جانا ضروری ہے؟ کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت میں جانا پھر دوبارہ کھڑا ہونا، یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت کی نیت سے بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلا جائے تو اس سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ کوئی اگر ترجمہ سنتا ہے تو ترجمہ سننے والا بھی اس پر بھی سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا۔ جہاں آیت مبارکہ سننے سے ہوگا وہیں ترجمہ سننے سے بھی ہوگا۔ آج میں نے جو احتیاط کی اپنی یہ گفتگو کرتے ہوئے، میں نے لفظ خرہ کہا، اس کی تفسیر بیان کی، آیت کا وہ حصہ بھی میں نے پڑھا نہیں تاکہ حاضرین جو ہیں ان پر بھی سجدہ نہ آئے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ لائیو میں پڑھا جائے اس سے بھی لازم آ جائے گا تو اس کے موقع پر بھی نہ آئے۔ تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں اور کچھ اور باتیں بھی تھیں جو پچھلے پروگرام کے حوالے سے کرنی تھیں، جیسا کہ دو افراد انسانی صورت میں، دو فرشتے حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کہا، دو شریک افراد ہیں ہم تو، اور جو دو شریک افراد ہیں یوں یوں ہمارا مسئلہ ہے، تو آپ ہمارا مسئلہ بتائیں۔ ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو شریک جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر زیادتی کر دیتا ہے، تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اگر کوئی نیک شخص ہے، صاحب ایمان ہے، صاحب کردار ہے، تو اس کا معاملہ جدا ہے۔ وقلیل ما ہم، اور ایسے لوگ کم ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو شریک ہوتے ہیں، کاروباری پارٹنر ہوتے ہیں یا وراثت میں بھی شریک ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ جو معاملات ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں، آپس کا اختلاف، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تو نسلیں گزر جاتی ہیں، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، تیسری نسل، تین نسل، چار نسل کے اندر شراکت چل رہی ہوتی ہے۔ تو اصل میں جھگڑے کب نہ ہوں یہ بھی ایک سوال ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے پارٹنر تھے، حضرت صاحب بن ابی صاحب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، زمانہ جاہلیت میں حضور میرے شریک تھے اور حضور بہتر شریک تھے، نہ مجھ سے مدافعت کرتے نہ جھگڑتے۔ آپس میں ایک دائرہ کھینچنا ضروری ہوتا ہے، بات بات پر جب جھگڑیں گے تو پھر مسائل آگے بڑھتے ہیں۔ اور ایک اور کنجی جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو شریکوں کا میں ثالث رہتا ہوں جب تک ان میں کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے، اور جب خیانت کرتا ہے تو ان سے جدا ہو جاتا ہوں۔ یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے غیبی تائید ان دو کام کرنے والوں کے ساتھ شامل رہتی ہے، لیکن جب کوئی ایک خیانت کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر محرومیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے، جو جھگڑا اگر ہوتا ہے
تو اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، تدارک کیسے ہو سکتا ہے، اس تعلق سے بھی چند ایک نکات تھے جو آج ہم نے اپنی گفتگو میں سنے ہیں۔ یہ تو تھوڑی سی گفتگو رہ گئی تھی جو پچھلے پروگرام سے متعلق تھی۔ بڑھتے ہیں آج کے پروگرام سے متعلق۔ آج جو ہمارے پیش نظر صورت مبارکہ ہے وہ ہے سورہ زمر۔ سورہ زمر جو ہے، جیسا کہ میں بیان کر چکا کہ مکی آیات تسلسل کے ساتھ چل رہی ہیں، اور مکی آیات میں ایک مقام یا دو مقام کی آیات یا ایک آیت شامل ہوتی ہے، زیادہ آیات احکام شامل نہیں ہوتی۔ تو سورہ زمر میں بھی دو ایسے مقام ہیں اور مجموعی طور پر 3 آیتیں ہیں جن کو علماء نے آیات احکام میں شامل کیا۔ یہ صورت مکی ہے، اور زمر اس لیے کہا گیا کہ زمر کہتے ہیں گروہ کو۔ ایک آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے جو اسی صورت میں ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور کافروں کے گروہوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو یعنی وفد کی صورت میں، گروہ کی صورت میں، چلو اس طرح بکریاں چلتی ہیں، وہ تو خیر بہت شرافت سے چلتی ہیں، لیکن جب مجرم کو لے جایا جائے گا تو نہ جانے کیا کیفیت ہوگی۔ اس صورت مبارکہ کے جو مضامین ہیں، زیادہ تر مضامین جو مکی صورتوں کے ہوتے ہیں تقریباً وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر استدلال کیا کہ اس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات کے آنے کا سلسلہ قائم کیا، سورج اور چاند کو مسخر کیا، انسان کو بتدریج مرحلہ وار پیدا کیا۔ مشرکین کو اس پر ملامت کی کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو دعا کرتے ہیں، مصیبت ٹل جاتی ہے تو خدا کو بھول جاتے ہیں۔ آخرت میں مومنوں کا اور کافروں کا حال بیان کیا، قرآن کریم کی عظمت اور جلالت بیان کی۔ مومنوں پر قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس بات کا بیان کیا۔ جو مسلمان ایمان لانے کی برداشت میں کفار کے ظلم و جور کا ہدف بنے ہوئے تھے ان کو تسلی دی گئی، اور آخر میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا۔ تو سور پھونکے جانے کے تعلق سے آج کے پروگرام میں آیت بھی شامل ہے، اس کی تفصیل مزید ہم وہاں جانیں گے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں آیت نمبر 7 کی طرف، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے، اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں، اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ناظرین محترم، ویسے تو جو مضامین اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے وہ عمومی مضامین ہیں، اور جو فقہی احکام ہیں وہ ہمیں یہاں نہیں مل رہے، لیکن ایک علم عقائد کا ایک بنیادی ایک بحث ہے جو علم عقائد کی کتابوں میں کی جاتی ہے، اس کے تعلق سے علماء نے اس پر کلام کیا، تو وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو اس آیت کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں۔ ان تکفرو جو اعلیٰ حضرت علیہ نے ترجمہ فرمایا ہے وہ فرمایا ہے ناشکری کا، کہ جب مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے تو پھر مسلمان تو کفر نہیں کرتے، مسلمان تو مسلمان ہوتے ہیں، تو ناشکری کا ترجمہ کیا ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے فإن اللہ غنی عنکم،
اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے، تمہارے اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اللہ تعالیٰ کو ناشکری کرنا اپنے بندوں کی وہ پسند نہیں ہے، اللہ اس پر راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف یہ کام ہے۔ تو ناشکری ایک مذموم فعل ہے، قابل مذمت فعل ہے۔ کس کی ناشکری اور کون سی ناشکریاں مراد ہے؟ ظاہر بات ہے یہاں اللہ رب العزت کی ناشکری مراد ہے، اور اللہ کی ناشکری کرنے میں بھی مختلف پہلو اور مختلف درجے اور مختلف چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر فرائض اور واجبات پر عمل نہ کرنا، یہ جو گناہ ہے یہ ناشکری کو بھی مستلزم ہے۔ مثال کے طور پر کوئی روزے نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دی ہے، جان دی ہے، جسم دیا ہے، سلامتی دی ہے، عافیت دی ہے، اس کے باوجود یہ روزے نہیں رکھ رہا، نافرمانی کر رہا ہے۔ تو جو نعمت اللہ نے دی اور اس نعمت کو مشقت میں لا کر عبادت کرنے کا حکم دیا، جب بندہ اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے ناشکری کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات و دن عطا فرمائے، رات اور دن کے اعمال میں سب سے بڑھ کر نماز ہے، نماز پر اللہ نے اسے قدرت دی ہے، لیکن یہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا یہ فرض چھوڑنا بھی اللہ کی ناشکری ہے۔ تو یوں ایک تو ناشکری یہ ہے کہ بندہ اللہ کے احکامات کو نہ مانے۔ اب آپ یوں سمجھیے کہ کوئی شخص کسی سے تنخواہ تو لیتا رہے لیکن کام ایک بھی نہ کرے، تو تنخواہ دینے والا کب تک تنخواہ دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے۔ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو تنخواہ دینے والا ایک مہینہ بھی انتظار نہیں کرے گا، کہے گا بھاگو بھائی یہاں سے، تم کیسے آدمی ہو؟ تو ہم انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، رواں رواں ہمارا اللہ کی رحمتوں سے پر ہے، تو اس کے باوجود اگر اللہ کی نافرمانی کریں، جن باتوں سے اس نے منع کیا ہے ان کو اختیار کریں، جن باتوں کا حکم دیا ہے انہیں چھوڑیں، تو یہ بھی ایک اعلیٰ درجے کی ناشکری ہے، اور اس ناشکری کا تعلق ہے اعمال سے، بد عملی سے۔ ناشکری کی ایک قسم اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ بندہ اللہ سے شکوہ کرے، اظہار ناراضگی کرے۔ ناراضگی کس سے ہوتی ہے؟ مطلب شکوہ کس سے ہوتا ہے؟ مطلب آپ کسی سے جو ہے وہ کوئی چیز بنوائی ہے، آپ نے کوئی کام کروایا ہے اور اس نے صحیح نہیں کیا، آپ اس کے پاس جا کر چڑھائی کریں گے، اس وقت وہ آپ کا ایک طرح سے ملازم ہے، تو چڑھائی کس پہ کی جاتی ہے؟ چڑھائی محکوم پر کی جاتی ہے، چڑھائی جو ہے وہ نیچے والے پہ کی جاتی ہے۔ بندے کی اتنی جرت کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے شکوہ کرے گا؟ وہ نہیں، شکوہ نہیں بنتا بندے کا، فریاد بندے کا حق ہے کہ وہ اللہ کو پکارے، مدد چاہے، اس کا قرب چاہے، لیکن شکوہ نہیں۔ جیسا کہ میتوں میں ہوتا ہے، اللہ تو نے کیوں اٹھا لیا، ابھی تو اس نے دن ہی کتنے دیکھے تھے، بہاریں کتنی دیکھی تھیں۔ تو شکوہ، یہ جو شکوہ ہے یہ کفر ہے، یہ اللہ رب العزت کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت اتنا بلند، اتنا عظیم، اتنا جلالت والا ہے کہ بندے کو کیسے مجال ہوئی کہ اس کی بارگاہ میں اعتراض کرے گا؟ شکوہ یہاں بمعنی اعتراض ہی سمجھیے آپ۔ بعض لوگ تو اس سے بڑھ کر کرتے ہیں، بہت زیادہ بڑھ کر کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ناشکری کی قسم ہے۔ یا جو کفار ہیں، ساری دنیا کا بنانے والا اللہ، دھوپ کھاتے ہیں اللہ کی، رات کی راحت پاتے ہیں اللہ کے دیے سے، رزق ملتا ہے اللہ کے دیے سے، اور کفر کر کے، اللہ کا انکار کر کے، اس کے انبیاء کا انکار کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ جو کفار کی زندگی ہے یہ بھی ناشکری کی زندگی ہے، اور یہ کفر کی زندگی ہے۔ تو شکر اور ناشکر کے مدارج ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے، وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تعظیم بجا لاتا ہے۔ تو ڈیفرنٹ مدارج ہیں، کبھی مستحب ہے، کبھی لازم ہے، کبھی ناشکری کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جو مستحب و لازم تھا وہ تو شکر کرنا تھا۔
اچھا، اب یہاں فرمایا گیا ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی ناشکری کرنا پسند نہیں ہے۔ اور اگر ہم کفر کا لغوی معنی مراد لیں تو اس آیت کا ترجمہ یوں بنے گا کہ اگر تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور کفر کرنے والے کا جو کفر ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بات تھوڑی باریک سی ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ سمجھ جائیں، نہ بھی سمجھیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھے ہوئے ہوں۔ ہاں، اہل علم اس مسئلے پر ڈسکس کرتے ہیں، طلباء ہیں، دینی طلباء، ان کا جاننا ضروری ہے۔ ایک یعنی ضروریات دین سے یہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے، انسان کو جو طاقت ملی ہے، قوت ملی ہے، جو انسان اسباب اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے بت بنایا ہے، تو بت بنایا اس نے مٹی سے، مٹی کو اللہ نے بنایا۔ بت بنایا اپنی عقل سے کام لے کے، عقل کو اللہ نے بنایا۔ جب یہ بت بنا رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی سلطنت میں یہ گھس گیا ہے اور جو چاہے وہ کرے، اس کو یہ طاقت بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ملی ہے، لیکن اللہ نے اس کے سامنے دو راستے رکھ دیے تھے، یا تو یہ بت بنائے یا بت نہ بنائے۔ اب اس نے اپنی مرضی سے ایک راستے کو اختیار کیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ بت بنایا اس نے، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی اس کے ہاتھوں میں، اس کی عقل میں، اس کے جسم میں، اور جو آگے جو کچھ چیز ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے، مٹی سے بنی ہے، پتھر ہے، پتھر بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ تو معتزلہ یہ کہتے ہیں، ایک فرقہ گزرا ہے ماضی میں، سب جانتے ہیں کہ سمجھیے کہ 5ویں صدی میں بڑا معروف فرقہ تھا، گمراہ فرقہ تھا۔ آج کل بھی کچھ لوگ معتزلہ کے افکار کو لے کر آگے بڑھے ہیں۔ تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بندے جو ہیں وہ اپنے افعال کے خود ہی خالق ہوتے ہیں۔ برے جب افعال کرتے ہیں وہ، تو وہ خود ہی وہ اپنے افعال کے خالق ہوتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق نہیں ہوتے، جو فعل بھی ہے وہ اس میں اللہ کا ارادہ شامل ہے، لیکن اللہ کی رضا ہر چیز میں شامل نہیں ہے۔ جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہاتھ رک سکتا تھا، لیکن چونکہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، بندے کو بتایا ہوا یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اب وہ چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اللہ نے اس کو پھر بھی نہیں روکا۔ اللہ کو اس کا یہ فعل پسند نہیں ہے، لیکن جو معتزلہ کا نظریہ ہے وہ باطل ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خود ہی خالق ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے یہاں بیان کیا ولا یرضی لعبادہ الکفر، کہ جو اگر غلط کرے گا، برا کام کرے گا، یا معاذ اللہ کفر تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے فعل پر راضی نہیں ہے۔ تو راضی ہونا اور ارادہ ہونا، یہ جو دو چیزیں ہیں، اس کو میں نے مختصر الفاظ میں بیان کیا، بہت تفصیل سے بیان نہیں کیا کیونکہ ایک مشکل بحث ہے اور علمی بحث ہے۔ اس آیت مبارکہ سے جو استدلال کیا گیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے ہمارے سامنے دو آیات مبارکہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 68 کی، تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں جی۔ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں، مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا
جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے، تو توحید، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، اللہ کے وجود پر ایمان لانا، رسالت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو جو دین کے پلرز ہیں وہ تین ہیں ایمانیات کی دنیا میں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور ضروریات دین، جیسا کہ کتاب پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، جزا اور سزا پر ایمان رکھنا۔ تو یہ جو چیزیں ضروریات دین میں شمار ہوتی ہیں، تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اور اس کے بعد جو آیت مبارکہ بیان ہو رہی ہے، اس میں قیامت کے دن سے متعلق جو معاملات ہوں گے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو کوئی شخص قیامت کا انکار کرے وہ کفر کا مرتکب ہوگا، کیونکہ عقیدہ آخرت جو ہے یا عقیدہ قیامت جو ہے یہ قرآن پاک نے واضح طور پر بیان کیا ہے، اور اتنا مشہور ہے کہ اسے ضروریات دین میں شمار کیا گیا ہے۔ تو یہ عقیدہ کیا بیان ہوا اس آیت مبارکہ میں؟ بیان کیا گیا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یا سور پھونکا جائے گا۔ اللہ اکبر! ایک سور پھونکا جائے گا، اور یہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ پھونکا جائے گا، اور دونوں کے درمیان تقریباً 40 سال کا وقفہ ہوگا، اور دو سور پھونکے جائیں گے۔ یہ بات اسی آیت مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ تو پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیفیت کیا ہوگی؟ تو زمین پر جو بھی زندہ ہوگا، یہاں لفظ کہا گیا کہ جو بھی ہوگا وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ ایک تو جو اہل ارض ہوں گے وہ تو انتقال کر جائیں گے، جو اس وقت کفار بچے ہوں گے وہ تو اس وقت ہلاک ہو جائیں گے، تباہ برباد ہو جائیں گے۔ لیکن بعض اور لوگ بھی ہیں کہ جو صرف بے ہوش ہوں گے، اور بعض وہ ہیں جو بے ہوش بھی نہیں ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب قیامت کی بات ہم کر رہے ہیں تو ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ کتنی طرح کے لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ مثال کے طور پر فرشتے بھی موجود ہیں، خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے۔ یہ جو فرشتے ہیں، علماء نے لکھا کہ پہلے سور پھونکنے سے ان پر اثر نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر انہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا، اور پہلے سور سے ان کو کوئی اثر نہیں پہنچے گا۔ اسی طریقے سے ایک قول یہ ہے، یعنی آگے کہا گیا الا من شاء، مگر یہ کہ اللہ چاہے جس پر اس کا اثر نہیں ہوگا، تو اس سے مراد شہداء ہیں جنہیں موت آئی، لیکن موت آنے کے بعد دوبارہ ایک زندگی دی گئی، وہ ایسے کیسے رہیں گے؟ ایک قول حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمٰن نے 4 اقوال بیان کیے ہیں۔ تو ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ ایک مرتبہ پہلے بے ہوش ہو چکے ہیں، تو وہ اس موقع پر بے ہوش نہیں ہوں گے، حالانکہ آپ بھی پردہ فرما چکے ہیں، ایک نئی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جنت کی حوریں عرش و کرسی کے تھامنے والے جو فرشتے ہیں وہ مراد ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پر قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے سور کے بعد چیزوں کو فنا ملے گی، فنا ملے گی، فنا ہو جائیں گی۔ جو کائنات ہے اس کا جو بقا ہے وہ سور پھونکنے تک ہے، لیکن 8 چیزیں ایسی ہیں جن کو فنا نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جن چیزوں کو فنا نہیں ہے ان میں ایک عرش ہے، ایک کرسی ہے،
لوح ہے، قلم ہے، 4 چیزیں ہوئیں. پانچویں چیز جنت ہے، چھٹی چیز جہنم ہے، اور ساتویں چیز جو ہے وہ روحیں ہیں. روحیں فنا نہیں ہوں گی. روحیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. ان کو ایک وقت تھا کہ عدم تھا، کہ وہ نہیں تھی، لیکن اس کے بعد پیدا کی تو جہاں اللہ نے رکھا وہاں رہیں. پھر ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتی ہیں، جسم میں منتقل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جب انتقال ہوتا ہے تو جسم سے نکلتی ہیں، اپنے انجام اور مقام کو پہنچتی ہیں. اور سور پھونکنے پر بھی ان کو فنا نہیں ہوگی. اللہ اکبر. فرمایا گیا ثم نفخ فیہ اخری، پھر ایک مرتبہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا. دوسرے سور پھونکنے کے بعد لوگ اٹھیں گے. دنیا میں جو بھی لوگ پیدا ہوئے تھے آج تک ساری اپنے قبروں سے اٹھیں گے اور میدان حشر کی طرف بڑھیں گے. اور قرآن پاک نے کہا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے اپنے کہ آج حساب ہونا ہے، آج یوم جزا ہے. اب اس دن جب چاند و سورج فنا ہو چکے، بحر و بر فنا ہو چکے، کائنات کے اندر جو ان 8 چیزوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ فنا ہو چکی، پھر جو ایک نئی چیزیں ہوں گی اس کی کیا منظر کشی ہوگی. تو اگلی آیت مبارکہ میں پھر جو یہ منظر کشی بھی کی جا رہی ہے، اور قیامت کے جو مقاصد اور جو قیامت کے دن ہونے والی چیزیں ہیں اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. آئیے آیت نمبر 69 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ترجمہ کنز ایمان. اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اور رکھی جائے گی کتاب، اور لائے جائیں گے انبیاء اور یہ نبی اور اس کی امت کہ ان پر گواہ ہوں گے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. ہم یہ سنتے چلے آئے ہیں اور حق بات ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا. یہ زمین والا سورج تو فنا ہو چکا، اب کون سا سورج اس دن ہوگا؟ یقینی طور پر چیزیں نئی وجود میں آئیں گی، جیسا کہ ایک اور آیت مبارکہ ہے اس میں بیان کیا گیا کہ اس دن زمین بھی بدل دی جائے گی. اب تو ایک نیا منظر ہوگا نا، زمین بھی بدل دی جائے گی، تو سورج نہیں ہوگا، چاند نہیں ہوگا. کہا گیا کہ جناب ایک سور سے دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، تو دن اور رات تو سورج کی وجہ سے بدلتے ہیں، تو سورج تو واقعتاً نہیں ہوگا. آج کے حساب سے جتنا وقت لگتا ہے وہ وقت وہاں مراد ہے. اچھا اس دن روشنی بھی ہوگی، کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے نور سے ہوگی یا اللہ کے پیدا کردہ نور سے ہوگی. یہ منظر کھینچا گیا. فرمایا گیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اس دن نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، انبیاء علیہ السلام آئیں گے، اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے. والشہداء، اور شہداء آئیں گے جو انبیاء علیہ السلام سے متعلق گواہی دیں گے کہ انہوں نے تبلیغ دین کا کام انجام دیا، اللہ کے پیغام کو آگے بڑھایا، اور اللہ کے پیغام کو آگے بڑھانے میں کوئی کمی نہیں کی. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، سارے کے سارے جو لوگ ہیں آج سب نے اپنے آپ کو حساب پر پیش کر دیا ہے. بلا شبہ بہت سارے وہ ہوں گے کہ
کہ جو بلا حساب بخشے جائیں گے، یا تو انبیاء کی شفاعت، نیک لوگوں کی شفاعت اس کا سبب بنے گی، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے انہیں بخش دے گا اور بلا حساب و کتاب انہیں داخل جنت فرمائے گا۔ ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے سور پھونکے جانے کی، تو اب آج کی مخلوق، آج کے جو لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کو تو اردو میں گنتی نہیں بولنا آتی، تو وہ سور کا کیا مطلب سمجھ رہے ہوں گے۔ تو ایک میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک آلہ ہوگا، ٹول ہوگا، ایک سور، اس میں جب پھونک ماری جائے گی تو یہ سور پھونکنا کہلاتا ہے۔ تو عربی میں نفقہ کا لفظ آیا، نفقہ کہتے ہیں پھونک مارنے کو، اور جس طریقے سے ہم غبارے میں پھونک مار مار کے بھر رہے ہوتے ہیں، یہ نفقہ کہلاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے 5 نفقوں کا ذکر کیا ہے۔ مفتی احمد خان نعیمی علیہ رحمہ نے بڑا دلچسپ نقطہ تفسیر میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک نفقے کا ذکر ہے، ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ ظاہر بات ہے یہ بغیر کسی کیف کے ہم بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ جانتا اس کی کیفیت کیا تھی۔ دوسرا نفقہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری۔ اس پھونک کے ذریعے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صاحب السلام کا جو بیج ہے وہ منتقل ہوتا ہے ان کے بطن اطہر میں، یا ان کا جو اصل ہے وہ منتقل ہوتی ہے ان کے بطن میں۔ اور تیسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے ہیں تو انہیں جان مل جاتی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ میں پھونکتے ہیں لوہے کو گلانے کے لیے، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اور پانچواں یہ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا پھونکنا یہ ہوگا قیامت قائم کرنے کے لیے، اللہ کے حکم سے قیامت قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اصل چیز بیان کی گئی یہاں پر، یا جو چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے خلاصے کے طور پر، وہ یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے کے مراحل بیان ہوئے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ قیامت کا مقصد بیان کیا گیا کہ قیامت کیوں قائم کی جائے گی، کہ اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ سورہ فاتحہ ہمیں روزانہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے، یعنی یہ جو دن ہے قیامت کا دن، قرآن پاک نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دین کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس کے اندر جزا اور سزا کا تصور دیا گیا ہے۔ اگر قیامت کے دن کا انکار کر دیا جائے تو دین کی جو پوری عمارت ہے، پوری کی پوری عمارت گر جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا کون ہوگا انکار کرنے والا، اور وہ بھی وہ جو کلمہ گو ہو، جو کہتا ہوں میں مسلمان ہوں۔ پائے گئے ایسے لوگ، آج سے 200 سال پہلے ایسے لوگ پائے گئے ہیں جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، جنت دوزخ کا انکار کیا، نہ جانے کس کس چیز کا انکار کیا۔ پھر تو نام کے مسلمان ہوئے نا، نام ان کا جو مرضی ہو، مسلمان کیسے ہو سکتا ہے وہ جو قیامت کا انکار کرے؟ یہ عقیدہ تو ضروریات دین سے ہے، قیامت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر اور صراحت کے ساتھ بیان کیا، وَوُضِعَ الکتاب، اعمال نامے رکھے جائیں گے، اور قُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ حق کے ساتھ کرے گا۔ ایک ہوتا ہے عدل، عدل بھی حق ہے اور فضل بھی حق ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا جرم ہے اتنی سزا دی جائے، اور فضل یہ ہے، کریموں کی شان فضل ہوتی ہے کہ وہ جرم کو بغیر کسی سبب کے معاف فرما دے۔ تو فضل کرنا بھی عدل کے خلاف نہیں ہے، عدل کرنا بھی حق ہے اور فضل کرنا بھی حق ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ
ایک تمثیل، ایک نقشہ کھینچا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایک کام دیا جنہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک وہ کام انجام دیا، ایک قرات انہیں اجر دے دیا گیا۔ اس کے بعد نصارہ کو کام دیا گیا، انہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، انہیں ایک قرات اجر دے دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی باری آتی ہے، مسلمانوں کو کام دیا گیا، انہوں نے عصر سے لے کر مغرب تک یہ کام کیا، مسلمانوں کو اللہ نے 2 قرات اجر دیے۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم نے زیادہ وقت میں کام کیا، ہمیں ایک ہی قرات دیا گیا، مسلمانوں نے کم وقت میں کام کیا، ان کو 2 قرات دیے گئے۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہیں جو دیا گیا وہ تمہارا حق تھا، اور انہیں جو دیا گیا وہ میرا فضل ہے۔ قضی بینہم بالحق سے فیصلہ اور عدل کا تذکرہ ہے، اور جو فضل ہے وہ بھی ہوگا، بہت سارے لوگوں کے حصے میں اللہ کا فضل آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ فرمایا گیا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جن کے ساتھ اللہ عدل فرمائے گا، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج کہتے ہیں لوگ کیسے ہو سکتا ہے کفار جہنم میں رہیں، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ خود اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کسی کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا تو وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ یہ ہمارے معیارات ہیں کہ ہم اپنا ایک نقشہ کھینچتے ہیں۔ بعض ایسے بھی سنے گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے پیروکار یعنی مسلمان نہیں ہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی اس لیے ہوگا کہ انہوں نے حضور کو پایا، آپ پر ایمان لے کر نہیں آئے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تو قرآن فرما رہا ہے کہ ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، اور جب وہ جہنم میں جائیں گے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس کو ظلم نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اللہ کا انصاف ہے، اللہ کا عدل ہے، اور قرآن نے تو وعدہ کر لیا ہے کہ جس کا خاتمہ حالت کفر میں ہوگا وہ ہمیشہ 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 کے لیے جہنم ہی میں رہے گا۔ یہ بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ آج کل کچھ مفکر ٹائپ لوگ، کچھ قلم کار، کچھ اس طرح کے دانشور کہ جو بس اپنی دانش سے سوچتے ہیں، نور قرآن سے محروم ہیں، نور حدیث سے محروم ہیں، نور شریعت سے محروم ہیں، وہ صرف اپنی سوچ سامنے رکھتے ہیں تو وہ بڑے بڑے ٹھوکرے کھا جاتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی ان کی باتوں میں آ کے اس چیز کا انکار کر دے کہ جو قرآن نے واضح طور پر بیان کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔